نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا یعنی قیامت کا واقعہ، سور پھونکنے کا واقعہ، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ایک یونیورسل واقعہ ہوگا، پوری دنیا میں بیک وقت ایک حادثہ ہوگا. عام طور پر جب دنیا میں کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کسی ایک خاص علاقے میں ہوتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سونامی ہوتا ہے تو وہ ایک پرٹیکولر ایریا میں ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری زمین پر ایک ہی وقت میں کوئی حادثہ ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی انسیڈنٹ ہو. لیکن قیامت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو پورے گلوب پر بیک وقت، اور صرف زمین نہیں بلکہ ستارے، سیارے، سورج، چاند، جو کچھ بھی ہمارے آس پاس ہے، جو بھی ہمیں دکھتا اور نظر آتا ہے، اس سب پر وہ واقعہ پیش آئے گا. اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکے گا. آج لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ جیسے وہ واقع ہو چکا، جیسے کوئی چیز ہو جاتی ہے، کوئی خبر سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. قیامت اتنی ہی سچی بات ہے کہ جیسے وہ آ چکی. کیا ہوگا؟ خافضۃ رافعہ، وہ اوپر نیچے کر دینے والی ہے. جو چیزیں اوپر ہیں ان کو نیچے اور جو نیچے ان کو اوپر. یعنی اس کے اندر انسانوں کی عزت اور ذلت کا معیار، کسی بھی چیز کے فائدے اور نقصان کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بالکل الٹ جائے گا. جن چیزوں کو دنیا میں ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام کی ہیں، وہ چیزیں اس وقت ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھیں گی، وہ نیچے آ جائیں گی. اور جن چیزوں کو آج ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے، حقیر سمجھتے ہیں، وہ اس دن اوپر آ جائیں گی. جیسے خاص طور پر جنت میں جانے کے وقت وہ لوگ جو دنیا میں غریب ہیں، مسکین ہیں، جو اللہ کی راہ میں ستائے گئے، وہ جنت میں آدھا دن پہلے داخل ہو چکے ہوں گے. حشر کا جو میدان ہے اس کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور بعض روایات میں 50,000 سال کے برابر. تو اگر اس کا آدھا دن بھی کہیں تو 500 سال بنتے ہیں. تو 500 ایئرز پہلے وہ لوگ جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. اور ایک حدیث کے مطابق جب تک باقی لوگ اپنا حساب دے کر جنت میں پہنچیں گے، وہ لوگ 40 سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے. یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر آرام بھی کر چکے ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں جنت دکھائی گئی تو میں نے جب جنت کے اندر جھانکا تو اس میں اکثریت کو مسکین پایا. یعنی جو دنیا میں مسکین سمجھے جاتے تھے، جن کی دنیا میں کوئی شان و شوکت نہیں تھی، جو دنیا والوں کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے تھے، ان کی جنت میں کثرت تھی بنسبت متکبر لوگوں کے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والوں کے. اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک ہی بار ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ چورا چورا کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ، یعنی بالکل ڈسٹ بنا دیے جائیں گے. فکانت ہباء منبثا، پھر وہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے. یعنی جیسے ڈسٹ اڑتی ہے، کلاؤڈ آف ڈسٹ بن جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے. یعنی زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان کے 3 گروپس بن جائیں گے. وہ 3 کون ہیں؟ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ. پہلا گروپ
دائیں ہاتھ والے، رائٹ ہینڈ والے، عام نیک لوگ. اور تمہیں کیا معلوم کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ دائیں ہاتھ والے. اور دوسرا گروپ وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا معلوم کہ بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں. یعنی ان کی بد نصیبی، بدقسمتی، بیڈ لک کا کیا کہنا کہ اب وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں. اور تیسرا ایک اور گروپ ہے وہ السابقون السابقون، جو آگے جانے والے ہیں، اور وہ آگے ہی آگے ہوں گے. جو دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے تھے وہ جنت میں بھی سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے. اولئک المقربون، یہی لوگ تو دراصل مقرب ہیں، قریب ترین ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اللہ کے پیغمبروں کے، اللہ کے محبوب بندے ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، اگلوں میں بہت ہوں گے، یعنی پہلے لوگ جو پہلی جنریشن گزری یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی جو پہلی جنریشن ہے ان میں سے زیادہ ہوں گے. وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں سے تھوڑے ہوں گے، بعد میں آنے والوں میں سے کم ہوں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر ڈکلائن ہوتا گیا، لیکن ختم نہیں ہوں گے. آخری زمانے تک بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جن کے اندر نیکیوں میں دوڑ لگانے کا جذبہ اور شوق ہوگا. علی سرر موضونہ، وہ مرصع تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. مرصع یعنی کہ کارونگ اور جڑاؤ اور اس میں نگ لگے ہوئے اور خوبصورت ڈیکوریٹڈ سٹنگز ہوں گی ان کی. متکئین علیہا، وہاں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہوں گے. کیونکہ جب انسان کسی سے خوش ہوتا ہے یا انجوائے کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، سامنے ہو کر بیٹھتا ہے. اور جب کوئی ناراض ہوتا ہے تو سائڈ پر یا پیچھے چلا جاتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب پلا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یعنی جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے وہ چھوٹے لڑکے ہوں گے جو بہت پھرتیلے بھی ہوں گے. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وہ یوں لگے گا کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک شخص کے ساتھ ہزار ہزار خادم ہوں گے اور بہت ہی ایفیشینٹ، کہ جو ان کے ایک ایک اشارے پر لپک رہے ہوں گے، اور ان کا منظر بھی بہت خوبصورت ہوگا. دنیا میں تو جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھیڑ سی بن جاتی اور انسان گھبرا اٹھتا ہے، لیکن وہاں پر انسان کے آس پاس جو لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کر بھی اس کا دل خوش ہوگا. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، جو پیالے اور جگ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی شراب کے چشمے سے وہ شراب لے رہے ہوں گے. یعنی کسی بوٹل میں بند نہیں ہوگی یا تھوڑی سی نہیں ہوگی بلکہ کھلے عام اویلیبل ہوگی، جاری ہوگی، چشمہ جاری ہوگا اس کا. لیکن پینے میں کیسی؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، جسے پی کے ان کا سر نہیں چکرائے گا، وہ دیوانے نہیں ہوں گے اور ان کی عقل میں فطور نہیں آئے گا، یعنی ہینگ اوور نہیں ہوگا. وفاکہۃ، اور پھل، مما یتخیرون، اس میں سے جو وہ خود چوز کریں گے، ان کی پسند کے ہوں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جی موسم نہیں ہے، اب یہ بے موسم کا پھل ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو گیا یا اویلیبل نہیں، یا پھر اب تو پریزرویٹوز کے ساتھ وہ اتنے پرانے ہو جاتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ ان کے اندر ان کی گروتھ کے لیے، ان کے کلر کے لیے جو کیمیکلز وغیرہ ڈالتے ہیں، خاص قسم کی کھاد ڈالتے ہیں تو ٹیسٹ نہیں بنتا. جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو بازو کا شیپ اور رنگ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندوں کے گوشت، مما یشتہون، اس میں سے جس کی وہ ڈیزائر کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے، جو ان کی اپنی چوائس کا ہوگا. وحور عین، اور خوبصورت آنکھوں والی عورتیں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی، خوبصورت ہوتی، اس کو کئی تہوں میں لپیٹ کے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. تو جنت کی عورتوں کی بھی خوبصورتی یہی بتائی گئی کہ وہ موتی کی طرح ہوگی، لیکن ایسا موتی جسے چھپایا گیا ہو، میلا نہ ہو. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان کوششوں کا جو وہ کرتے رہے، ان کے اعمال کا بدلہ. جنت کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت کے لیے انسان کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں سب سے پہلے سابقون کی جزا بتائی گئی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اس جنت میں وہ کوئی لغو، بےہودہ بات، فضول بات، ادھر ادھر کی بات نہیں سنیں گے، اور نہ کوئی گناہ کی بات، نہ کسی کی غیبت، نہ تانا،
نہ ہی کسی پہ کوئی الزام تراشی، اور نہ ہی کسی کی کوئی بے وجہ کا مذاق اڑانا. یعنی کسی کی کوئی بات کسی کو ہرٹ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کوئی ایسی باتیں کرے گا. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ان کی آواز اور پکار سلام سلام ہی کی ہوگی. یعنی سلام جو ہے سمبل آف سیکورٹی ہے، تو ہر طرف سے ان کو ایک سکون اور ایک امن اور اطمینان کہ جس کسی کے بھی منہ سے ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس سے کوئی خوف زدہ ہو. دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہم نے دنیا کو جنت بنانے کی جب کوشش کی، طرح طرح کی نعمتیں فراہم کر لی، لیکن بعض اوقات آپ کے پاس ہر نعمت ہوتی، ہر نعمت اعلیٰ درجے کی جو دنیا میں میسر ہو سکے، لیکن آپ لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. آپ اکثر اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت کون مجھے کیا کہہ دے. اسی لیے ہر ایج میں لوگوں کا خوف بہت ہوتا ہے، پیئر پریشر جس کو کہتے ہیں. اور بعض اوقات ساری نعمتیں اس وجہ سے ختم ہو کے رہ جاتی ہیں، ساری خوشیاں ختم ہو کے رہ جاتی کہ ایک شخص دوسرے کو ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ جس کا زخم وہ مدتوں اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے، جس کی کسک، جس کی درد، جس کی تکلیف، جس کے اندر کی جو بے چینی ہے اور اضطراب ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جو ہی وہ شخص سامنے ہوتا ہے وہ پرانی سب باتیں یاد آنے لگتی. بہت پیارے پیارے رشتوں کے اندر بھی بعض اوقات ماں اور بچے کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، غم پال لیتے ہیں. اسی لیے ساری نعمتوں کی ٹاپ پر جو رکھی نعمت وہ کیا ہے کہ جنت میں کسی کی سما خراشی نہیں ہوگی، کسی کے لیے بھی کوئی سننے کو بری بات نہیں ملے گی. ہر شخص دوسرے کے لیے خوشی کی بات لے کر آئے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، خیر کی کیل ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ خوشیاں پھیلا کے بخیر کے آتے ہیں. ان سے لوگوں کو خیر کی بات سننے کو ملتی، ان کے زبان سے دوسروں کے لیے خیر کی دعائیں اور بھلائی نکلتی، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں فساد پھیلا کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑے ڈال کے آتے ہیں، جہاں جاتے ہیں دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے جنت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی فضول بات بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہاں کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ فریب، نہ غیبت، نہ چغلی، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے دوسروں کو پریشانی ہو. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بستی جو بسائی ہے اس کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دنیا میں اس کی ٹریننگ کی جائے، اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکا جائے، اور اپنی زبان سے ایسے تمام لفظ نکال دیے جائے، مائنس کر دیے جائیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوں. اٹس جسٹ چوائس آف ورڈز. صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان نیگیٹو ورڈز کی بجائے پازیٹو یوز کرنا شروع کر دے. جو چیز کسی کو تکلیف دیتی ہو یا کوئی چڑھتا ہو اس بات کو روک لیا جائے، اپنے تک روک لیا جائے. کیونکہ جب آپ اس کو اپنے تک روک لیتے ہیں تو وہ صرف آپ کے دل کی حد تک کچھ تکلیف دیتی، یعنی ایک بندے کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس کو کھول دیتے ہیں تو ایسے جیسے آپ نے تیر پھینک دیا، اور وہ صرف آپ تک نہیں، وہ دوسرے کے لیے بھی تکلیف دہ بن جائے گا، اور پھر جواباً ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حملہ کرے، اور پھر بات بڑھ جاتی، اور اس طرح بہت ساری محبتیں انسان کو بیٹھتا ہے. اس لیے جنت میں جو بسائے جائیں گے لوگ، ان کے لیے خاص طور پر یہ شرط رکھی گئی کہ ان کی زبان اچھی. آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے، اور تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، حسن اخلاق، اچھا اخلاق. اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز انسان کی زبان اور شرم کا، کہ انسان ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے لفظ نکلیں گے اس پر بھی پوچھ ہوگی، یا ان کی وجہ سے بھی ان کی شامت آئے گی. تو حضرت معاذ کہنے لگے کہ اچھا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہے. یعنی عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی یا بدی کیا ہے کہ ہم کوئی اچھے اچھے کام کریں تو وہ لکھے جائیں، لیکن بولنا تو بولنا ہے، ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے. پیار سے ان کو ڈانٹا کہ کیا لوگوں کو جہنم میں ان کی زبان کی کھیتیوں کے علاوہ بھی کوئی چیز لے جائے گی، کہ جیسے کھیت اگایا جاتا ہے نا، ایسے باغ میں گارڈن لگایا جاتا ہے،
تو اسی طرح زبان سے نکلا وہ ہر لفظ ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ ایک سیڈ کی طرح ہوتا ہے. بالکل. اور وہ پھر جب وہ کسی کے دل پہ جا کے لگتا ہے، یہاں وہاں خوشیوں کے پھول اگتے ہیں یا وہاں کانٹے بکھر جاتے ہیں، یا وہ اس کو جا کے ایسا ہٹ کرتا ہے کہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. اور پھر بعض اوقات سامنے اور بعض اوقات پیچھے. یہ جو پیچھے کی باتیں ہوتی ہیں یہ بھی وہ وہاں نہیں رہتی جہاں کی جاتی، وہ ٹریول کرتی کرتی ساتھ ان سے کچھ اور مل جاتا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. تو اس لیے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو ہارویسٹ سے تشبیہ دی کہ جس طرح یعنی کہ بظاہر تو لفظ منہ سے نکلتا ہے تو کوئی اس کا وجود نہیں ہوتا، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے وہ لوگوں کے دلوں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کی آخرت پر اثر ڈالتا ہے. پھر اصحاب الیمین کے بارے میں فرمایا، وہ اصحاب الیمین اور دائیں بازو والے عام نیک لوگ، صالح لوگ. یہ پہلے تو ہائی کلاس کی بات کی تھی، ایلیٹ کی بات کی گئی، جو جنت کی ایلیٹ ہوگی، سب سے آگے ہوگی، ان کو کیا ملے گا. اور دوسری طرف اصحاب الیمین عام نیک لوگ. وہ اصحاب الیمین، ان اصحاب الیمین کے ساتھ، دائیں بازو والوں کے ساتھ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا میزان میں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فی سدر مخضود، ان کی جنت کیسی ہے؟ اس میں بغیر کانٹوں کے بیلیاں ہیں، بیلیوں کے درخت ہیں، اور طے بر طے چڑھے ہوئے کیلوں، وطلح ممدود وظل ممدود، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے، وماء مسکوب، اور ہر دم رواں پانی، یعنی کہ وہ بہتا ہی چلا آ رہا ہوگا. وفاکہۃ کثیرہ، بہت سے پھل، بہت زیادہ پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو کبھی منقطع نہیں ہوں گے، کبھی روکے نہیں جائیں گے، یعنی جتنا بھی کوئی کھانا چاہے ان کو میسر ہوگے. وفرش مرفوعہ، اور اونچی نشست گاہیں. انا انشأناہن انشاء، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے. یعنی دنیا میں ظاہر ہے کہ ایک عورت اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، عمر گزر جاتی، پیریڈز ختم ہو جاتے، تو اس کی جوانی، اس کا حسن آہستہ آہستہ مان پڑنے لگتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے. جیسے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو بوڑھیا تھی، کیا بوڑھی عورتیں جنت میں جائیں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں نہیں جائیں. تو بہت رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جوان کر کے بھیجا جائے گا، یعنی دوبارہ سے پیدا کیا جائے گا، کہ انشاء نئے سرے سے پیدا ہوں گی. فجعلناہن ابکارا، اور ہم انہیں باکرہ بنا دیں گے، یعنی ایسے جیسے کبھی ان کی شادی بھی نہ ہوئی ہو. عربا اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق، اور عمر میں ہم سے، یعنی ایک جیسی عمر کے، کیونکہ عمر میں بہت فرق جب ہوتا ہے تو بعض اوقات مزاج سمجھ میں نہیں آتا ایک دوسرے کے کہ کس کی ایج کے کیا تقاضے، لیکن جب ایک جیسی ایج ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ آسان ہوتی ہے. لأصحاب الیمین، یہ دائیں بازو والوں کے لیے ہے. ثلۃ من الاولین، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. وثلۃ من الآخرین، پچھلوں میں سے بھی بہت ہوں گے. واصحاب الشمال، اور بائیں بازو والے، یعنی جن کی نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی. ما اصحاب الشمال، یہ بائیں بازو والے کون ہیں؟ فی سموم وحمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. یعنی ان کے اوپر حشر کے دن ہی جس دن اٹھائے جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے اوپر آگ اور پینے کے لیے بوائلنگ واٹر اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. یعنی جہنم کے اندر جو گندگی ہوگی اور جو جل جل کے اس کا دھواں اوپر آ رہا ہوگا وہی چھاؤں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی چھاؤں نہیں ہوگی. جیسے ہم دیکھو جب کچرا جلایا جاتا ہے تو اس سے کیسی اسمیل آتی ہے، اور وہ دھواں بھی کتنا گندا ہوتا ہے. تو جہنم میں جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کے جسموں کے اندر سے جو دھواں نکلے گا اور جو پیپ کی گندگی اور بو ہوگی وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے گی. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے، دنیا میں بہت خوش تھے، دنیا میں بہت مگن تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا تھا. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی ان کو پتا تھا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے.
بڑے گناہ کیا ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی، شراب پینا، جوا کھیلنا، سود کھانا، زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہوں میں سے. اسی طرح جھوٹ بولنا اور غیبت، چغلی، بہتان لگانا کسی کے اوپر، یہ ساری چیزیں بڑے گناہوں میں آتی ہیں. چوری، یہ بھی بڑے گناہوں میں. اب ایک یہ ہے کہ انسان ہے، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی ہوئی اور انسان کو شدید ندامت ہوئی اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا اور اس نے توبہ کر لی اور اس کا کفارہ کیا. لیکن کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی، انہیں پتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، بری چیز ہے، پھر بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے باز نہیں آتے، اس سے رکتے نہیں ہیں. تو جہنم میں جانے والے اصحاب الشمال، ان کی وہاں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ برائی کو چھوڑتے نہیں تھے، پتہ چل جانے کے باوجود بھی اس پہ جمے رہتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ غفور رحیم ہے، کیا وہ اس بات پہ پکڑے گا؟ لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ماں باپ کو ستانا جو ہے وہ بری بات ہے، اس کے باوجود لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کو تکلیف دیتے ہیں کسی بھی چیز سے. اسی طرح کس کو نہیں پتا جادو کرنا کفر ہے. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ بغیر کسی وجہ کے دوسروں کے اوپر حسد کر کے ان کے ساتھ کوئی ایسے کام کرتے ہیں. پاکستان میں میرا ریڈیو چینل پہ ایک پروگرام چلتا ہے تو بس شروع کے پہلے ہی سپارے میں جادو کے اوپر آیات آتی ہے، تو اس میں کافی ڈیٹیل سے میں نے اس کو ایکسپلین کیا. تو آج وہاں سے فیڈ بیک دے رہی تھی کہ کسی کا ان کی جو فیڈ بیک آتی ہے مختلف لوگ فون کر کے بتاتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ مجھے تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس میں کوئی برائی بھی ہے، کہ میں عامل ہوں اور لوگ آتے ہیں میرے پاس اور میں ان کے لیے عمل کرتا ہوں. اب پتہ کیسے چلے کون سا عمل جادو؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں گرے لگتی ہے نا، جس بھی کلام چاہے قرآن پڑھ کے گرے لگائی جا رہی تو یہ جادو میں شمار ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح لکیریں کھینچنا، کہ لکیریں موافق ہوں تو وہ اس سے ذائچے بنا کے چیزیں نکالیں، تو یہ شرک کی قسمیں، ان کو کفر کہا گیا. لیکن اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے. تو بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض لوگ یہ ہے کہ وہ پتہ چل جانے کے باوجود اسے کیے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی زندگی کس قدر حرام ہو جاتی ہے، کس قدر پریشانی اٹھاتے ہیں. بس اگر کسی کا رشتہ باندھ دیا کسی اور بچی کی شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ کی دن رات کی نیندیں حرام، خود اس کے لیے کتنا پریشانی کی بات ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کسی اور کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کی ہے، اثر تو باذن اللہ ہی ہوتا ہے، اگر اللہ چاہے تو اثر ہوتا ہے. لیکن جیسے اور بہت سے وائرسز جو ہوتے ہیں وہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ایسے جادو بھی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. اور بدترین قسم اس کی کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوانا. تو جہنم میں جانے والے بائیں بازو والے، وہ ان کا گناہ یہاں نام لے کے ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، تو ان کو کہا کہ خود سمجھو سوچو عقل سے کام لو. لیکن جو ایک کوالٹی ان کی بتا دی گئی وہ یہ کہ ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں، دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، ان سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے. وَقَالُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی پھر ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کا اصل میں آخرت پر یقین پختہ نہیں تھا. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا ہیں، کیا ان کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دیجئے کہ پہلے اور بعد کے، لَمَجْمُوعُونَ، سب کو جمع کر لیا جائے گا. آج ہی میں دن کو سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میکسیمم، جو کسی کی شادی ہوتی ہے بچوں میں سے کچھ تو سب کی لسٹ لے کے بیٹھتے ہیں، اچھا کس کس کو بلانے. میکسیمم کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 1000، 2000، 5000، 10,000، 20,000. لیکن ہم اگر ایک پشت آگے جائیں، بس ہم اپنی دادی کو جانتے ہیں، مگر میری دادی کی دادی کون تھی پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں آتا، جانتے ہی نہیں، کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہم نے. لیکن قیامت کے دن ساری نسلیں ہی کھڑی ہوں گی، سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے. إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس دن جس کا وقت سب کو معلوم ہے.
یعنی اپوائنٹڈ ٹائم پہ سب پہنچ جائیں گے وہاں، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ لآکلون من شجر من زقوم، کہ تم زقوم کے درخت سے کھانے والے ہو. فمالئون منها البطون، پھر تم اس سے پیٹ بھرنے والے ہو. زقوم انتہائی کڑوا درخت ہے، کڑوا پودا ہے، کڑوی سبزی کہہ لیجیے. کریلے کبھی بنانے ہو تو کتنا ان کو طریقے نکالتے ہیں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ بس انسان کو جلا کے رکھ دے گا. لیکن اس کے ساتھ بھوک اتنی ہوگی کہ لوگ اس کو بھی کھا جائیں، انتہائی بد مزہ غذا، وہ بھی کھا جائیں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر ابلتا پانی پیئیں گے کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی تو ہوگا ہی نہیں. فشاربون شرب الہیم، پھر پیاسے اونٹ کی طرح پی جائیں گے اس کو. یعنی اتنی گرمی اور اتنی آگ اور اتنی شدت کی تکلیف ہوگی کہ اسی کو ہی پینا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈرنک وہاں نہیں ہوگا جو ان کو ٹھنڈک دے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کا بدلہ ہے جزا سزا کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کو یہ بدلہ ملے گا. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ ہم تمہارے رب ہیں، خالق ہیں. افرأیتم ما تمنون، کیا کبھی تم نے غور کیا کہ جو نطفہ تم ڈالتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم خالق ہیں. یعنی خالق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، تقسیم کیا ہے، یعنی موت کا وقت ہم نے مقرر کیا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، اور اگر جوانی میں کوئی فوت ہو جائے یا اچانک فوت ہو جائے تو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے، اور دوسرے لوگ بے وجہ کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جس دن لکھا ہے اس وقت کو آ جانا ہے. کیونکہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا جانے کا تو ہم یقین بھی نہیں کرتے پھر کہ چلے گئے. کیونکہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اتنی لمبی آرزویں ہوتی ہیں، یہ پڑھیں گے، یہ بنیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے. اچانک بریک لگ جاتی ہے تو ہم وہیں کھڑے ہوتے، نہیں ابھی یہ کرنا تھا. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں کسی ایسی شکل میں پیدا کر دیں جن کو تم نہیں جانتے. یعنی اگر تم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، جیسے پچھلی قوموں میں سے خنزیر اور بندر بنائے گئے. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے، سمجھتے کیوں نہیں، اللہ کی اس بات سے تم ڈرتے کیوں نہیں. کیونکہ انسان اپنی شکل کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے کہ ہماری شکل کیسے ہو، اور اس کے اوپر کچھ فرق نہ آ جائے. افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ بیج جو تم ڈالتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں. یہ کون پیدا کرتا ہے یہ سب کچھ. لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کے رکھ دیں، ختم کر کے رکھ دیں، اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ یہ ہو گیا وہ ریزن ہے. یعنی کہ ویدر کو بلیم کرو، ہواؤں کو، زمین کے مسائل کو، کہ اس میں شور ہو گیا، کچھ ہو گیا. لیکن اصل میں تو اللہ کا حکم ہے، اور تم اس وقت کیا کہو کہ انا لمغرمون، کہ ہم پہ تو چٹی پڑ گئی. بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو انسان کہتے ہیں میری کوشش، میری عقل، میری محنت کا نتیجہ ہے. اور جب اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتا میری کوئی غلطی ہے، اس وقت وہ تعویلیں کرنے لگتا ہے، جسٹیفیکیشن ڈھونڈتا ہے، کبھی کسی کو بلیم کرتا ہے، کبھی کسی کو کرتا ہے، کبھی نیچر کو، کبھی لوگوں کو، کبھی نظر ہے، حسد ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اپنی غلطی نہیں مانتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ جس کو جو چاہے دے اور جہاں سے جو چاہے ختم کر دے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو کبھی دیکھتے ہو، یعنی غور سے دیکھتے تو ہم روز ہی ہیں.
کیا دیکھا تم نے اس پانی کو جو تم پیتے ہو کہ پانی کیسے بنا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن، کیا بادل سے تم نے اس کو اتارا تھا؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ پانی کون لاتا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو بھی کڑوا کر دیں. جیسے سمندر سے اٹھتی ہے نا بادل، تو سمندر تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر جا کے پھر دوبارہ برستا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، پھر واپس اسی نمک میں ملتا ہے، پھر دوبارہ اسی طرح واٹر سائیکل چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہ چاہے تو نیچے سے نمک بھی ساتھ اٹھا دے اور کڑوا ہو جائے سب کچھ. فرمایا فلولا تشکرون، پی کر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیے کہ زندگی ساری ہماری پانی پر ہے، پینے، کھانے، دھونے، نہانے، پکانے، ہر چیز میں پانی چل رہا ہے. اپنے آپ سے آنےسٹلی پوچھیں کہ ہم کیا واقعی روز جب پانی پی کے رکھتے تو الحمدللہ کہتے، یا نہا کے نکلتے تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے پانی ہے، گرم ہے، آسانی سے ہمیں مل رہا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے؟ اگر انسان سوچے، اگر ہم اس وقت یہ جاننے کی کوشش کریں، بیٹھ کے صرف اس پر ریسرچ کریں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں پانی ہے، یہاں میرے ہاتھ تک پہنچا اور جس کا میں نے گھونٹ بھرا، یہ کتنی منزلیں طے کر کے آیا. یہ کبھی ایک سمندر میں تھا، وہاں سے یہ اٹھا بادل میں گیا، وہاں سے یہ برسا زمین پہ آیا، زمین پر پھر یہ کسی جگہ پر جمع ہوا، وہاں سے یہ پھر اٹھایا گیا، پھر اس کو صاف کیا گیا، پھر بوتلوں میں بھرا گیا، پھر گھروں میں پہنچا، جب میرے ہاتھ میں آیا. اتنی سفر طے کر کے ایک پانی کہاں سے کہاں پہنچا، اور میں پی کر اس کا شکر بھی ادا نہ کروں جس نے اس کو بنایا اور بھیجا میرے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ جو نعمتیں اس نے بنائی ہیں اس کو استعمال نہ کرے، وہ تو ہم کو کرنی ہے، لیکن جب استعمال کرے تو پھر شکر ادا کرے، پھر تھینک فل ہوں اللہ کے، اور بندوں میں سے بھی جو مدد کرے اس کے بھی شکر گزار ہوں. افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے دیکھا جو آگ تم جلاتے ہو، یا الیکٹریسٹی آج کل جسے ہوتی ہے. انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا درخت اگایا؟ کیونکہ اس زمانے میں گرین درختوں سے بھی آگ نکلتی تھی، کیونکہ عربوں کے ہاں تو الیکٹریسٹی نہیں تھی، اور آگ جلانے کے لیے ماچس کے کارخانے تو بعد میں لگے ہیں، پہلے تو لوگ نیچرل وے سے آگ جلاتے تھے. فرمایا کہ یہ آگ تم جلاتے ہو. اگر وہ پتھروں کو بھی رگڑ کے چکماک سے بھی آگ جلاتے تو اس پتھر کے اندر کس نے وہ قوت رکھی کہ جو آگ نکالتی، یا وہ جو درخت افار اور مرخ کے ہوتے تھے کہ جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے تو اس میں سے آگ نکلنے لگتی، حالانکہ گرین درخت. تو یہ سب کچھ کس نے تمہارے لیے کیا؟ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، کیا اس درخت کے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ کی نعمت کو دیکھ کر لوگ اللہ کو یاد کریں، اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا ہے کہ لوگ اپنی ضرورتیں پوری کریں. فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. گویا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تسبیح کریں. فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، جہاں جہاں تارے گرتے ہیں. اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، کہ جیسے تم تاروں کا گرنا آنکھوں سے دیکھتے ہو، اسی طرح اللہ نے وحی کا بھی انتظام کر رکھا ہے جو تم نہیں دیکھتے. پر سے بارش کے علاوہ جو نوٹسبل چیز ہوتی ہے وہ ستارے. تو اس کے فوراً بعد فرمایا کہ یہ قرآن بھی وحی سے آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے. ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یعنی وہ فرشتے اس کے اوپر ڈیوٹی ہے جن کی، وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اوریجنل کاپی کو، باقی کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ کچھ مٹا دے. اور وہ فرشتے انتہائی آنےسٹ ہیں. تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اتنائی برتتے ہو، اس کی کیئر نہیں کرتے، اس کی طرف نہیں آتے، اس کو پیچھے رکھا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہم سب اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں اور آنےسٹی کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا واقعی ہم نے قرآن کو اتنا سیریسلی لیا جتنا ہم دنیا کی کسی بھی ایک ڈگری کو لیتے ہیں؟ بے شمار باتیں، اور ان سب باتوں کے اوپر تم اتنی دلچسپی لیتے ہو.
اور بہت سے لوگ اس کی کوٹیشن، اس کی سینگ، اس کا فرمان، اس کا کال، اس کی بات، پھر جب ہم آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو لوگوں کی باتوں میں ان کو کوٹ کر رہے تھے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا. بچہ شروع ہوتا ہے بولنا تو ہم اتنی دفعہ تکرار کرتے ہیں، بچے نے ابا کہہ دیا، اماں کہہ دیا، یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا. تو فرمایا کہ یہ سب انسانوں کی باتیں ہیں، ایک اللہ کی بات بھی ہے، یعنی کلام ہے اللہ کا قرآن. تو کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے رخی برتو گے، اس کو پیچھے کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے، اس کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے تمہاری، اس پہ آ کے تم سست ہو جاتے ہو، اس کے لیے تمہاری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے لیے تمہارے پاس وہ امپورٹنس نہیں ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس میں تم نے اپنا حصہ یہ بنا رکھا ہے کہ تم جھٹلا دیتے، یعنی جو بات تمہیں پسند نہیں آتی رائٹ اوے انکار کر دیتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، لیکن یہ سب کب تک ہوگا، کیوں نہیں جب جان حلق کو پہنچ جائے گی، یعنی ایک دن تم پھر واپس آؤ گے. انسان کو جو فری چوائس ملی ہے، فری ول ملی ہے، فریڈم آف چوائس ہے، بولنے کی قوت ہے اور انکار کرنے کی، اقرار کرنے کی، ان سب کی ایک لمٹ ہے، لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، انسان اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو اب موت کا منظر کھینچا گیا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. یعنی جان نکالنے والے فرشتے جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں اس کے اور تم نہیں دیکھ سکتے. یہ لمٹ ہے تمہاری. آخر وقت تک ڈاکٹر کو نہیں پتا چلتا کہ یہ بچے گا یا مرے گا. فرشتے بیٹھے ہیں آس پاس، وہ مشینوں سے ہی دیکھ رہے ہیں اور کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. لیکن مرنے والے کو پتا چل رہا ہوتا ہے اب یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے، اب تو میری جان لے کر ہی جائیں گے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، یعنی تم اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہیں سمجھتے، آزاد زندگی بسر کر رہے ہو، ترجعونہا، تو اس مرنے والے کو واپس لاؤ. یہ ایک چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور تمہیں کسی کی بات نہیں ماننی اور تمہیں وہ نہیں کرنا جو قرآن کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر تم تجربہ کرو. کیونکہ ہوتا کیا، اللہ کی بات کون نہیں مانتا جو ایروگینٹ ہوتا ہے. اللہ کے کلام کو کون نہیں مانتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ابو قرآن سمجھتا ہے. ناٹ ان سینس کہ زبان سے کہے کہ میں اس سے زیادہ، لیکن قرآن کی باتوں کو چھوٹا سمجھ کے اور 1400 سال پرانی چیز سمجھ کے اس کو پیچھے کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی بہت بڑی چیز ہو تو مرنے والے کو واپس کر کے دکھاؤ. کیونکہ بہت سی بیماریوں پر قابو پایا جا سکا لیکن موت پہ کوئی بھی کنٹرول نہیں. کہ اگر تم واقعی بڑی چیز ہو، کیونکہ زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، بھلا اللہ سے یہ اختیار چھین کے تو دکھاؤ کہ وہ مار رہا ہے اور تم کو نہیں، میں مرنے نہیں دوں گا. نہیں، اگر اس نے نہیں زندگی دینی تو تم اس کو زندہ نہیں رکھ سکتے. یہاں انسان کی بے بسی بتائی گئی ہے کہ انسان کی لمٹس کیا ہے، کہاں تک ہے اس کی پاور کی لمٹ، کہاں تک ہے اس کے اکڑنے کی لمٹ، کہاں تک ہے اس کے انکار کی لمٹ. اس کے بعد تو اس کو سرنڈر کرنا ہی کرنا ہے. اب تینوں گروہوں کا انجام بھی بتا دیا گیا، شروع میں بھی بتایا، آخر میں پھر. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے، سابقون السابقون میں سے ہے، آگے جانے والوں میں سے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے راحت ہے اور عمدہ رزق ہے اور نعمت بھری جنت ہے. ریحان کا ایک معنی پھول بھی کیا جاتا ہے کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے تو فرشتے جو کفن لے کر آتے ہیں تو خوشبودار ہوتا ہے، یعنی ماحول کے اندر بھی ایک خوشبو ہوتی، ایک خوشی ہوتی. اور پھر اس کو لے جاتے ہیں جنت کے باغوں میں، کیونکہ قبر میں جب دفناتے ہیں تو قبر یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا یا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، پھر اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو وہاں پھول نہیں آتے، خوشبو نہیں آتی، بس سلام آتا ہے کہ سلامتی ہو، تم پر بچ گئے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو پھر معاملہ بالکل مختلف. فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی توازو کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونکا جاتا ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ بالکل یقینی سچی بات ہے، حق ہے.
فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہا کرو، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عظمت کو پہچانے، اس کی بڑائی کو مانے، اپنے آپ کو بندہ سمجھے، سرونٹ آف اللہ، اور سمجھے کہ کسی بھی بندے کی جتنی اس کے اندر عاجزی زیادہ ہوگی، بندوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں اس کا گریڈ اتنا ہی اونچا ہوتا جائے گا. یہ ایک عجیب بات ہے نا. اس کے باوجود ہم اکڑنا اور بڑا بن کے رہنا پسند کرتے، جبکہ جو ہمبلنس ہے اور اللہ کے آگے جو جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ناک زمین پہ لگانا ہے، پیٹھ چکانا ہے، سب کچھ یہ دراصل انسان کے رتبے ایلیویٹ کرتے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ اونچے ہوں گے تو آپ کا گریڈ نیچے ہوتا جائے گا، اور اگر آپ نیچے ہوتے ہیں تو گریڈ اوپر ہو جائے گا. تو یہ یہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان ایسی کوئی بات سنے تو سبحان اللہ پڑھے، کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ اور سب کا انجام بھی اسی کی طرف. اس لیے انسان کبھی بھی اس سوچ اور اس خیال سے غافل ہو کے اس کو بھول کے اپنی زندگی نہ گزارے. یہ دراصل ایک ریمائنڈر تھا میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کیونکہ ہر انسان کے اندر خیر ہے لیکن ہمارے اندر شر بھی ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر ہم ایسے ماحول میں رہیں گے، ایسی چیز پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے کہ جس سے ہمارا خیر بڑھے، جیسے قرآن کی مجلس میں تو یا قرآن پڑھتے تو خیر پھوٹنے لگتا ہے انسان کے اندر سے، تو وہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. اور اگر برے ماحول میں رہیں گے، بری کمپنی میں ہوں گے، دنیا ہی کی باتیں کرتے رہیں گے، تو وہ جو دوسرا طرف ہے وہ بڑی ہونے لگتی. تب جب ایک لمٹ ہے نا، ایک بڑا ہوگا تو دوسرا خود ہی چھوٹا ہو جائے گا. لیکن اگر شر زیادہ ہونے لگا تو نیکی سکڑ کے رہ جائے گی. اب ہم سب کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی کس چیز کو زیادہ آگے لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے یہاں اتنا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ نیک لوگ دو طرح کے ہیں، ایک ہے ٹاپ کلاس لوگ اور ایک ہے لوور لیول پہ. دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے دی بیسٹ، ایکسیلنٹ. آخرت کے اعتبار سے بھی اگر ہم بیسٹ چاہیں گے تو بیسٹ ایفرٹس بھی لگانی پڑیں گی. یعنی دنیا میں جو جتنی اعلیٰ درجے کی چیز خریدنا ہوتی اتنی اس کی پرائس زیادہ ہوتی. سیم وے اگر جنت کا اعلیٰ ترین گریڈ چاہیے تو پھر بڑی بڑی قربانیاں کرنی پڑے گی، بڑے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اپنی ذات میں اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت میں بڑی قربانیاں کرنی پڑیں گی. اور جن لوگوں نے کی انہوں نے دنیا میں ہی خوشخبریاں پالی. جیسے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو حضرت ابوبکر نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے پوچھا آج کس نے غلام آزاد کیا، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. آپ نے پوچھا آج کس نے مریض کی عادت کی ہے، مریض کو وزٹ کیا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. ساری مجلس میں ایک تھے، ہر نیکی پہ ہاتھ کھڑا کر رہے تھے کہ میں نے کیا، میں نے کیا. ایک اور روایت میں تھا شاید حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تو میں مانتا ہوں تم نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے تم نے غلام بھی آزاد کیا، یہ بیمار کو کس طرح تم پوچھ کر آ گئے اتنی صبح صبح، یعنی ابھی تو فجر کے لیے سب کٹھے ہوئے ہیں تو تم یہ بھی نیکی کر کے آ گئے. یعنی ارلی مارننگ سے شروع ہو جاتا. ہم تو وہ آرام کا وقت سمجھتے ہیں نا، ابھی تو دن چڑھا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے اٹھیں گے پھر کچھ کریں گے. تو نے کہا کہ جب میں نکلا تو مجھے پتا چلا کہ وہ عبد الرحمن بن عوف شاید بیمار ہیں، ان کا نام آتا ہے یا کسی اور کا. تو میں نے کہا کہ مسجد سے پہلے جاتے ہوئے ان کا حال پوچھتا ہوا چلا جاؤں. کہ جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ سستی نہیں کرتا، کیونکہ کل نہیں پتا کہ موقع چلا جائے. آج ہاتھ میں ہے، وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، مال ہے، علم ہے، آج کر لو، کچھ کرنا ہے. حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنی زبانی یاد کی باتیں بھول جاتی ہیں، ریفلیکسز ویک ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم جلدی کرنے کے عادی ہوتے. اب آپ دیکھیں چلنا بھی سلو ہو جاتا ہے. تو جس وقت جس کے پاس جو ہو اسے استعمال کر لے. یو نیور نو کل کیا ہوتا ہے. تو میسج یہ تو سابقون السابقون، سب سے آگے جانے والے نیکیوں میں دیر نہیں کرنی. ہم لوگ کو سستی کی وجہ سے بہت سے کام نیکی کے رہ جاتے. اچھا آج کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے. کیونکہ سستی شیطان کا بہت بڑا ٹرک ہے. وہ ٹرک کھیلتا ہے، وہی نہیں کہتا نہ کرو، وہ کہتا اچھا ہو جائے گا نا، اتنی کیا جلدی، بعد میں کر لینا بعد میں. نماز کا وقت ہو اس میں سستی، صدقہ خیرات ہو اس میں سستی،
کسی کو وزٹ کرنا ہو, کوئی بیمار ہو پوچھنا ہی ہو, کال ہی لگانی ہے کسی کا حال پوچھنے کو, اس میں سستی. تو ہم کو اس سے بچنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے سابقون وہ ٹاپ کلاس گھر کے, کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے آسمان پہ صبح کے وقت تارا دیکھتے نا کلیئر اور وہ اونچا, ایسے ہی تمہارے درجے سے کچھ جنتیوں کے وہ گھر ہوں گے وہاں اوپر ٹاپ پہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ انبیاء کے ہوں گے اور بڑے ان لوگوں کے ہوں گے, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, انبیاء نہیں, وہ نیک لوگوں کے بھی ہوں گے, کہ جو یعنی کہ ایسے ہی سابقون کی جو نیکیوں میں اونچے جا رہے تھے وہ وہاں بھی ان کے گھر اونچے ہوں گے. تو وہ حضرت ابوبکر والی جو حدیث میں سنا رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جس شخص کے یہ اعمال ایک دن میں جمع ہو جائیں اس کے لیے جنت ہے, کہ اس نے روزہ بھی رکھ لیا, اس نے صدقہ بھی کر لیا, اس نے بیمار کو بھی دیکھ لیا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں جب روزہ رکھ لیں تو پھر کہتے ہیں آج ہمارا روزہ ہے, آج ہم کہیں جا نہیں سکتے, کل جائیں گے. یعنی کسی ایک دن میں ایک ہی کام کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت کچھ کر لیا, لیکن آگے جانے والے تو اور حریص ہوتے ہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں اکٹھا کر لیں. چند ایک حدیثیں میں نے جنت کے موضوع پر جمع کی تھی, اس میں سے میں کچھ ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جنت کا جو راستہ ہے اس میں سچ بولنا جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتا ہے. سچ چاہے ویسے بولا جائے یا سچا وعدہ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے, نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اور بندہ سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کروں گا, یہاں تک کہ اللہ کے یہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بہت سچا انسان ہے. اب دیکھیں دنیا میں بھی پہچان ہو جاتی ہے نا کہ یہ کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ ہیر پھیر نہیں کرے گا, یہ بہت کھرا انسان ہے, آنےسٹ ہے, سچا ہے. تو اللہ کے یہاں بھی اس کا اس گروپ میں نام آ جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں بازو ہوتا ہے نا کہ اچھا فلاں میں ہمارا نام آ جائے, تو اس وقت کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے پسندیدہ کلاس یا لوگ یا کمپنی یا جو بھی ہم کرنا چاہیں وہاں ہم پہنچ جائیں. اور جھوٹ برائی ہے, برائی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے. بندہ جھوٹ بولنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی حدیث ہے, اگر یاد رہے تو بہت فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. درود پڑھنا جو ہے یہ اتنی بڑی نیکی, اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ بھول گیا راستہ جنت کی طرف جانے کا. اب خاص طور پہ جمعے کا دن, اس دن کا درود جو ہے وہ اس لیے شاید کہا کہ اگر ہر دن یاد نہیں رہتا تو اس دن کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور کرے. تو ویسے تو یہ کہ اگر ہم لوگ عادت ڈالیں, مثلا اگر صبح کے وقت اٹھ کے ہم کو واک کرتے ہیں, اسٹریچز کرتے ہیں یا کوئی بھی, تو باندھ لیں کہ اتنا درود روز پڑھنا ہے. یا لیٹے ہیں تو لیٹ کر اس وقت کو باندھ لیں کہ دوپہر کے لیے آرام کرنے کو لیٹے ہیں, یا ڈرائیو کر رہے ہیں, یا کوئی بھی ایک چیز. لیکن جب تک ہم باندھتے نہیں وہ ہوتا نہیں کام. کبھی تسبیح کرتے, کبھی وہ, کبھی ایک کیا, کبھی دوسرا بھول گئے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا خاص اہتمام کیا جائے. اس میں خاص طور پر شرک سے بچنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں 10 سال ٹھہرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ٹھہرے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم اس بات پہ بیعت کرو کہ چستی اور سستی میں میری بات سنو گے, مانو گے, تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرو گے, نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے, تم اللہ کے حق میں بات کرو گے اور اس کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے, اور جن برائیوں سے اپنے آپ کو, اپنی بیویوں اور اپنے اولاد کو بچاتے ہو مجھے بھی بچاؤ گے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو جنت ملے گی. اس میں بھی کئی کاموں کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں جان دینا اور اپنی ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دینا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ مہاجرین کی جماعت ہے. وہ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ آ کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لیے ڈور کھول دو. دربان ان سے پوچھے گا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے کس قسم کا حساب؟ ہم مرتے دم تک اللہ کے راستے میں رہے, یعنی ساری زندگی تو ہماری اللہ کے راستے میں گزری, اللہ کے راستے میں تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں. وہ جو مہاجرین تھے وہاں مکہ سے مدینہ آنے والے, تو وہ دربان ان کے لیے دروازہ کھول دے گا, اور وہ عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے.
یعنی دنیا میں اگر انسان نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے تو جنت میں جانے کا رستہ آسان ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت فقیر مہاجروں کی ہوگی، جن کے ذریعے مکروہات سے بچا جاتا ہے. جب انہیں حکم دیا جاتا تھا تو سنتے اور اطاعت کرتے تھے. اگر ان میں سے کسی کو بادشاہ سے کوئی ضرورت پڑ جاتی تو وہ پوری نہیں کی جاتی تھی، یعنی ان کی کوئی سنتا نہیں تھا، ان کی کوئی سفارش قبول نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ مر جاتا اور وہ خواہش اس کے سینے میں ہوتی. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت، سجاوٹ، نمائش، آرائش کے ساتھ آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. یعنی جو بھی موقع ہو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا، تو ان سے کہا جائے گا، میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ منظر دیکھ کر فرشتے آ کر سجدہ کریں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے تھے، لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہیں تو نے ہم پر فضیلت دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی. سو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر کہیں گے، تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس آخرت کے گھر کا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں نماز، روزہ، عبادت وغیرہ، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دوسرے بندوں تک پہنچانے کی کوششیں، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جانا. پھر 2 نمازوں کے درمیان میں لغو باتیں نہ کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ بیچ میں کوئی لغو کام نہیں کرو تو نام علیین میں لکھ لیا جائے گا. پھر سجدوں کی کثرت، جیسے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ تم کچھ مانگو مجھ سے، کیا چاہتے ہو؟ ان کی خدمت کرتے تھے تو وہ بڑے عقل مند تھے، دنیا کا کچھ نہیں مانگا، کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے پھر یہی مطالبہ کیا، فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کرو، ہر سجدہ ایک درجہ بلند کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ عمرہ، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے، یعنی جو 2 عمروں کے بیچ میں گناہ ہو. اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے. پھر صبر کا بدلہ جنت ہے. ایک عورت کو بیماری تھی مرگی کی، تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جس مسلمان کے 3 بچے وفات پا جائیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں تو اللہ اپنے خاص فضل سے اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ چھوٹے بچوں سے اور طرح کی لگن ہوتی ہے. مریض کی عیادت کرنے والا جنت کے باغ میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کر دو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کو نیچے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. پھر اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں. دراصل وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اس بنا پر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جب تھے تو ان کو خواب میں جنت میں دیکھ لیا. پھر اسی طرح ثواب کی غرض سے عمل کرنے والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 خصلتیں ہیں کہ جو انسان کو جنت میں لے جانی، 40 عادتیں، 40 تھنگز نیکی، جن میں سب سے بہتر بکریوں کا کسی کو عطا کرنا ہے، یعنی کسی کو بکری دینا، یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی کوالٹی. کیوں؟ کیونکہ اس سے اور بکری پیدا ہو جائے گی اس کی، اور وہ اس سے بھوکا نہیں رہے گا، اس کا ایک بزنس لگ جائے گا، اس سے وہ دودھ پیے گا. تو ایسی چیز جس کی گروتھ ہو، یہ مطلب ہے. ایک صدقہ ہوتا ہے نا، آپ نے دیا، وہ کھا لیا، ختم ہو گیا. ایک ہوتا ہے کسی کو کاروبار لگا دینا، بکری دے دی، اس سے ملٹی پلائی ہوتا رہے. تو جب تک وہ چیز ملٹی پلائی ہوگی، آپ کی نیکی بھی اتنی ہی ملٹی پلائی ہوتی جائے گی جب تک وہ باقی رہے گی. تو جو شخص ان میں سے کسی بھی ایک خصلت پر ثواب اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھ کے عمل کرے. ایک اور بات ہے کہ ہم نہ ہر وقت بیچ میں رہتے ہیں، کر تو لیا، پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی کہ نہیں، پتہ کچھ ملے گا کہ نہیں، بس وہ پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ ہم ہل جائیں اور نیکی کا کام نہ کریں. فرمایا جو ان میں سے کسی بھی اچھے کام کو یقین سے کرے گا کہ اس کا بدلہ جنت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. کہ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے.
تو حسان کہتے ہیں کہ ہم بکری کے عطیہ کے علاوہ جن خصائل کا شمار کر سکے وہ ہیں سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور ہم 15 چیزوں کو گن سکے، باقی ہم کو بھول گئی کہ کون سی تھی. پھر اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ تنگ دستوں کو مہلت دے دیتا تھا، یعنی جن کے پاس نہیں ہوتا تھا وہ قرضہ لیتے تو ان کو معاف کر دیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا. میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ جو راستہ بلاک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹریفک کو غلط پھنسا دیتے ہیں، کیسی کیسی اذیت ہوتی. تو اگر ہم گاڑی ہی ٹھیک چلائیں اور یہ سوچ کے کہ اس سے کسی کا راستہ نہ رکے، کسی کی گاڑی بلاک نہ ہو، کسی کے گھر کے آگے نہ روک دیں، کسی غلط پارکنگ نہ کر دیں، تو یہ ساری چیزیں بھی انسان کے لیے نیکی کا سبب ہیں. کیونکہ اس زمانے میں اور طریقے تھے، آج کے دور میں تکلیف دینے کے اور طریقے ہیں. ابو برزہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے، کوئی ایسا کام بتا دیں، کیونکہ شوق تھا نا، یا جس سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے رستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو، رستہ صاف کرو. کتنی بڑی نیکی. پھر وہ کام کرنا جو نفس پہ بہت بھاری ہو، وہ جنت میں لے جاتے ہیں، جیسے سردی میں وضو کرنا اور اندھیرے میں مسجد جانا وغیرہ وغیرہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس رات میں معراج پر گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، حضرت ابراہیم کو جب ملے، اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ اور بہت عمدہ ہے، بہت ہی اچھی، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن جنت ایک چٹیل میدان ہے، بس ایک پلین جگہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھو کہ جتنی دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے اتنا خزانہ بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا، بھرتا جائے گا. یعنی ایسے سمجھے کہ جیسے ہر دفعہ آپ نے اپنے بینک میں جا کے کچھ جمع کرا دیا، ہر روز ٹرانزیکشن. حالانکہ کیا مشکل ہے، اور دنیا میں بھی غم سے نجات ہوتی ہے انسان کو جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے. کم از کم 10 دفعہ کی عادت ڈال لیں. پھر اسی طرح یہ کہ جب بھی انسان جنت کی دعا کرے تو جنت الفردوس مانگے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ مانگے. اور پھر اسی طرح جنت میں جو سب سے پہلے لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اور جو دوسرے درجے پہ داخل ہوں گے ان کے چہرے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح ہوں گے، یعنی سلور، ایک کی چمک سلور ہوگی، ایک کی گولڈن. اور پھر اگر اہل جنت میں سے کوئی دنیا میں جھانکے اور اس کے صرف کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اتنی کمزور ہو جائے گی جیسے سورج نکلنے پہ ستاروں کی روشنی چلی جاتی ہے، اتنا زبردست اس کا زیور ہوگا. پھر ان کا حلیہ بہت زبردست ہوگا. 30 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے، جوان. پھر اسی طرح کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا، کسی پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں کہ اس کے باہر والے حصے کو اس کے اندر سے دیکھ سکیں گے، یعنی جیسے گلاس ہوتا ہے، اور اس کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے، ٹرانسپیرنٹ. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے انسان کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام کو عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا. آپ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی، اس میں مزے کرے گا، کبھی محروم نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، اس کی جوانی ختم نہ ہوگی. آپ سے پوچھا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، مسک، اور اس کی مٹی زعفران، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسے گھر کہاں. پھر جنت کے خیمے، پھر جنت کے بالا خانے، ستارے سے تشبیہ دی. صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہدیے میں آیا تو ریشم کا تھا، تو صحابہ نے اس کو ہاتھ لگایا تو ان کو بہت اچھی فیلنگ آئی. تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے، یعنی تم اس کپڑے کو دیکھ کے خوش ہو رہے اس سے بھی اچھے.
پھر اسی طرح جنت والے کھائیں پیئیں گے، لیکن جنت میں ان کو کوئی بری سیکریشنز نہیں ہوگی. کھانا جو ہے وہ صرف ایک ڈکار کی شکل میں سارا تحلیل ہو جائے گا، اور اس سے بھی بیڈ اسمیل نہیں آئے گی، مس کی خوشبو ہوگی، اور تسبیح ان کے سانس کے ساتھ خود ہی جاری ہوتی جائے گی. پھر جنت کی نہروں کا ذکر ہے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پانی کی 4 قسم کی نہروں کا ذکر آتا ہے. جنت میں جو دودھ ہوگا وہ نہایت سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا اور ٹھنڈا. پھر جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی. جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، سٹیم جو ہے. پھر جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے. صحابہ حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جو انہیں کھائیں گے اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے. یہ مجھے حدیث بہت ہی دلچسپ لگی. آپ نے فرمایا ایک بدو آیا تو اس نے کہا کہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں. جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ جیسے ہم سے بچے پوچھتے ہیں نا. آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا، اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سواری کرو گے، جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے. اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ جہاز بھی ہوں گے یا جیٹ ہوں گے یا اور چیزیں ہوں گی. تو اب آپ دیکھیے کہ جیسے بڑے سے بڑے پلین بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مگر پھر لوہے شوہے سے بنتے ہیں، تو وہ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا. کیا خوبصورتی اس کی. اور اس کے 2 پر ہوں گے، اور تم جدھر چاہو گے جنت میں گھوم پھر کے آ جاؤ گے، یعنی کوئی ٹریفک کا پرابلم نہیں ہوگا. جمعے کے دن کا خاص نظارہ ہوگا جنت میں. اس دن لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس میں مسک کے ٹیلے ہوں گے، اور اس میں ہوا چلے گی تو وہ خوشبو ساتھ اڑ کے ان کے کپڑوں کو لگا دے گی، اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو کر آئے. اب دیکھیے کہ ہم تو دنیا میں تو بازار سے ہو کر آئے تو لازماً آ کے چینج کرنا پڑتا ہے، زیادہ ہی بو آنے لگتی پسینے کی اور دھوئیں کی اور مٹی کی. لیکن وہاں ان کا حسن اور بڑھ جائے گا. لیکن وہ اپنے گھر والوں کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے پیچھے تم بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی. جنت میں ہر دم خوبصورتی بڑھتی رہے گی، اور جہنم میں ہر دم عذاب بڑھتا رہے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اور یہاں ہر دم خوبصورتی، اور پھر یہ کہ کبھی موت نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا. لیکن اس کے لیے جو کرنے کے کام بتائے گئے ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کچھ کہہ رہی تھے؟ وہ ان کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو ڈیلی بیسس پہ کیا کریں. دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کچھ چیزیں تو فوری کرنے کی ہوتی ہیں اسی وقت، جیسے اس کے کفن دفن کا انتظام ہے، جنازے کا انتظام ہے، اس کے اوپر اگر قرضہ ہے تو اس کے ادا کرنے کا انتظام ہے. پھر دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے دعائیں مانگ کے، اس کے بعد وراثت تقسیم کرنا ضروری ہے. پھر کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ بین وین نہیں کرنے چاہیے، رونا چیخنا چلانا نہیں چاہیے، 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہونی چاہیے، غم افسوس نہیں منانا چاہیے. 3 دن کے بعد سب اپنے کام میں چلے جائیں. صرف عورت کو اجازت ہے کہ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن ری میری نہیں کرے گی، اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرے گی، گھر سے باہر نہیں جائے گی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو میت فوت ہو جاتی ہے اس کے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بات اچھی کرنی چاہیے. اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا اس کے نام اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. عام طور پر لوگ ذکر اچھا نہیں کرتے، ہرٹ کیا یا کچھ کیا تو اس کی باتیں مرنے کے بعد بھی لے کے بیٹھ جاتے. اس سے بچنا چاہیے. وہ پہنچ گیا جہاں اس نے پہنچنا تھا، اختلاف تھا بھی تو زبان بند کر لینی چاہیے. تو لوگوں کی جو گواہی ہے وہ جمع ہو رہی ہے وہاں کہ لوگ کیا کہتے تھے اس شخص کو. پھر اس کے علاوہ دعا جو ہر مسلمان کو دوسرے کے لیے کرنی چاہیے. رشتہ دار بھی اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کریں، اور عام مسلمانوں پہ بھی حق ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا کریں. اسی لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب مومنین کے لیے دعا ہو رہی، والدین کے لیے خاص طور پر ہو رہی ولوالدی. اب اگر ہم اپنے بچوں کو نماز سکھا دیں، بعد میں بھول بھی جاتے ہیں، دعا نہیں بھی کرتے، تو ہر روز کر رہے ہیں، اور اگر ان کی نماز اچھی ہے تو ان دعاؤں کی وجہ سے والدین کی بخشش کا سامان پہنچتا رہتا ہے. اب بعض اوقات والدین نہیں، بچے فوت ہو جاتے ہیں یا بہن بھائی فوت ہو جاتے ہیں،
اب کیا کریں ان کے لیے؟ ان کے لیے بھی نمبر 1 تو دعا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں ان کی طرف کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. اگر ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ابھی رہتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں پہلے، صدقہ کرنے سے پہلے زکوٰۃ دیں. اگر روزے رہتے ہیں تو ان کے روزے رکھ دیں، اگر خود نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دیں. اگر ان پہ حج فرض تھا اور وہ حج کرے بغیر فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے حج بدل کریں. اگر خود نہیں کیا ہو کیونکہ حج بدل وہ کرتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو تو کسی اور سے کروا لے، یا یہ ہے کہ پھر 1 سال اپنا کر لیں اور 1 ان کا کروا دے. لیکن اگر ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا تو پھر لازم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی وہ کام کہ جو آپ ہدیتاً چاہتے ہیں کہ اس کو ثواب اس کا ملتا رہے، جو صدقہ جاریہ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. یعنی بخشش کی دعا کے علاوہ، اس کے ذکر خیر کے علاوہ، اس کے لیے صدقہ خیرات جس میں کھانا کھلانا اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک انویسٹمنٹ کرنا. صدقہ جاریہ از لائک انویسٹمنٹ کہ جس کا پروفٹ جو ہے وہ نفع جو ہے اس کو پہنچتا رہے. تو یہ چند چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صبر. کل میں نے وہ لا آف بیرل بتایا تھا نا کہ بیرل کا قانون جو ہے کہ اگر آپ اوپر سے کنٹینر بھر رہے ہیں اور نیچے سے سوراخ ہے سب نکل جائے گا. آپ دعائیں بھی کر رہے ہیں، آپ ذکر خیر بھی کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ اس کی برائیاں بھی کر رہے ہیں، تو ادھر آپ نے جو ڈالا وہ دوسری طرف سے نکلتا جا رہا ہے. پلس خود صبر کرنا، کیونکہ جو کوئی کسی میت پہ بین کرتا ہے تو میت کو بھی اس کا عذاب ہوتا ہے. اب کیوں؟ اس کا کیا قصور؟ کیونکہ وہ اگر یہ چاہے کہ اس کے پیچھے لوگ اس کو روئیں تو پھر اس کو سزا ملتی. اگر وہ نہیں کہے تو پھر کوئی بات نہیں، پھر اس کے ذمہ نہیں، پیچھے والوں کے ذمہ ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے سیلفش ہوتے ہیں کہ جانے والے کے نقصان پہ ہم کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ہم رونا دھونا ضرور کرتے رہتے ہیں. اس کو کیا فائدہ دے رہا ہے وہ نہیں ہم سوچتے. تو جتنا بھی ہم کو غم ہے، دکھ ہے، ڈپریشن ہے، اس کو چینلائز کر دیں اور اس کا رخ موڑ دیں کہ اگر واقعی ہم کو اس سے پیار ہے تو ہم وہ کریں اس ٹائم پر جو اس کو فائدہ دے. وہ نہیں کریں کہ جو ہمارے دل کو ذرا تسلی ہو رہی ہے یا ہم اچھا فیل کر رہے ہیں رو کر یا فکر کر کے یا لوگوں کو ہر وقت بتا کے کہ ہم پریشان ہیں. اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے کا. تو دعا، صدقہ خیرات، اس کے قرضے، فرض، وراثت، ان چیزوں کی تقسیم، اس کی وصیت اگر کوئی کیے تو اس کو پورا کرنا، اور عام حالات میں بھی کلمہ خیر. اس طرح کی نیت کرنا کہ نفل پڑھ لیے یا پھر کوئی سورہ پڑھ لی اور یہ نیت کر لی کہ اس کا ثواب تم تک پہنچے. دیکھیے کتنی حد تک صحیح ہے؟ دین میں جو بھی چیزیں نا وہ ہم کو قرآن و سنت سے ملتی ہے. روزوں کا ذکر ملتا ہے، زکوٰۃ کا ملتا ہے، صدقے کا ملتا ہے، دعا کا ملتا ہے، حج کا ملتا ہے، عمرہ کا. لیکن نہیں ملتا تو نماز کا نہیں ملتا اور قرآن پڑھنے کا، کیونکہ یہ کام تو ہر بندے کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے. کوئی آپ کی نماز نہیں پڑھ کے دے سکتا ہے ہی نہیں. کوئی اس کے اوپر ایک بھی روایت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نماز پڑھ کے دے دے. جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے، 2 نفل پڑھ کے دعا کر لیں، کیونکہ نماز کے ساتھ انسان کو صبر آتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ذریعے. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو صبر دے اور جانے والے کی بخشش کر دے تو وہ درست ہے. اگر کوئی گزر گیا ہو اور انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ غلط کیا ہو اور بار بار وہ خیال آتا رہے تو اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دعا پڑھا کرے اللہم اغفر لی وَلَهُ، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف. ہاں پوچھیے. وہ ایک سوال تھا مجھے، کوئی پوچھیے کہ ان کے بیٹے نے شادی کر لیا کہ غلط لڑکی سے شادی کر لیا، تو ابھی باپ نے انکار کر دیا کہ تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے until and unless we are satisfied that girl is okay for you. تو ابھی ماں تو بہت ترس رہی ہے، تو اس کو یہ پتہ چل رہا کہ 3 دن کوئی مسلمان سے بات نہیں کر کے نہیں رہا جاتا، یہ صحیح نہیں. تو وہی پوچھ رہی ہے تو اگر if I talk to my son I'm going against my husband, so what do I do? تھوڑا سا خاموش رہے، کیونکہ وہ اس کے لیے جو دل میں گرج پالے گی. آپ تو چاہتی ہیں، کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا ہم مہینوں نہیں کسی سے بات کرتے، تو اگر ایک مصلحت کے لیے تھوڑا دیر رک جائے تو کوئی حرج نہیں ہے حتیٰ کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر فساد بڑا ہو. اور باپ کیونکہ جائز وجہ سے ہی ناراض ہے. جی
اور ایک سوال آپ کا، کسی کے جو جسے بیٹی کو شادی کر دیا گیا ہے، اس کی جیسے ان لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگ بہت یعنی مزہ اس کا پابندی بہت کرتے ہیں ان کو فیملی، تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ لڑکی اتنا نماز بھی نہیں پڑھتی ہے، ویسے اسلامک بہت نہیں ہے مگر کوڈ ٹھیک ہے، مگر اس کا لڑکی کا فیملی کا سائڈ سے یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر وہ جو لڑکا جس سے شادی کیا گیا اس کا فیملی اور وہ بہت یہ سب کرتے ہیں، ابھی کیا ان لوگ پھر خوش بھی نہیں ہے، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف دے آر ناٹ ہیپی آلسو. سو ان دس case, what do they do? What does she do? The girl is in a dilemma whether she should stay with him or leave him. بہت بڑا اور بھی کچھ استخارہ کریں. استخارہ کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.